بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت سردی کے موسم میں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے حالات میں فرض نماز مسجد جانے کی بجائے گھر پر پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا شریعت اس بارے میں کوئی سہولت دیتی ہے یا ہر حال میں مسجد جانا فرض ہے؟ آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کی مکمل تفصیل بیان کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چل جائے کہ اسلام نے سختیوں میں آسانی رکھی ہے یا نہیں۔ دین اسلام اپنی صورت میں مکمل دین ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں جہاں بھی مشکل پیش آئے اسلام وہاں آسانی کا دروازہ کھول دیتا ہے، مگر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نماز جماعت اور مسجد میں جماعت نماز ادا کرنا بڑے فضائل رکھتا ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے سے 27 گنا تک زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سردی اتنی شدید ہو کہ انسان کو مسجد جانے میں حقیقی خطرہ محسوس ہو، بیماری کا خوف ہو، یا راستے میں چھینٹیں، برف، اولے یا سخت ہوائیں چل رہی ہوں، تو کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ نماز گھر میں ادا کی جائے؟ آئیے اس کا جواب حدیث مبارکہ اور فقہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ سخت سردی اور بارش کی رات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مؤذن سے فرمایا کہ اذان میں یہ الفاظ بھی شامل کرو، صلو فی رحالکم، یعنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھ لو۔ جب صحابہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب بارش تیز ہو، زمین کیچڑ سے بھر جائے اور لوگوں کے لیے مسجد آنا مشکل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی اعلان کروایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ شدید موسم کی وجہ سے مسجد نہ جانا کوئی گناہ نہیں بلکہ شریعت کی طرف سے آسانی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی رات مؤذن سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ گھر ہی میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ آج کی رات نکلنا مشکل ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اسلام انسان کی کمزوری کو جانتا ہے اور اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سخت سردی سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف ٹھنڈ لگنا بھی عذر ہے یا واقعی شدید خطرہ ہو؟ فقہا کے مطابق اگر ٹھنڈ عام ہو یعنی سردی تو ہو مگر انسان اچھے کپڑے پہن کر جرابیں، شال، جیکٹ اور موزے پہن کر مسجد جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں گھر میں فرض نماز پڑھنا درست نہیں۔ لیکن اگر سردی واقعی شدید ہو، جیسے یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہوں اور بارش اور ہوا ساتھ ساتھ ہو، برف باری ہو، راستہ پھسل رہا ہو یا بیماری بڑھنے کا حقیقی اندیشہ ہو، تو ایسے میں مسجد نہ جانا جائز ہے بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ انسان اپنی جان یا صحت کو تکلیف میں ڈالے، بلکہ دین کی حفاظت اسی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارش، برف، شدید سردی، طوفانی ہوا یا کسی بھی ایسے عذر کی وجہ سے مسجد نہ جانا جائز ہے۔ احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر سردی معمولی ہو تو مسجد جانا لازم ہے، لیکن اگر اتنی شدت ہو کہ انسان بیمار پڑنے کا اندیشہ محسوس کرے تو گھر میں نماز پڑھ لینا صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سخت سردی میں نہیں نکل سکتے، لیکن انہی لوگوں کو بازاروں میں کام پر جاتے ہوئے، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے اور دوسری جگہوں پر ہم عام اور معمولی کپڑوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ اصل عذر حقیقی ہو، بہانہ نہ ہو۔ اگر انسان ویسے باہر جا سکتا ہے تو مسجد کیوں نہیں جا سکتا؟ مگر اگر واقعی سردی کی شدت ایسی ہے کہ انسان کو خطرہ محسوس ہو یا ڈاکٹر نے باہر جانے سے منع کیا ہو تو ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ شریعت انسان کی نیت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ سچا مسلمان کبھی بہانہ نہیں بناتا بلکہ فرض نماز کو کبھی ترک نہیں کرتا۔
اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھنی پڑ جائے تو کیا جماعت بھی قائم کرنی ہوگی؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں 2 یا زیادہ افراد ہوں تو جماعت کر لینا بہتر ہے۔ اگر ایک مرد گھر میں ہے تو وہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بیوی یا بچوں میں سے کسی کے ساتھ مل کر پڑھ لے تاکہ جماعت کا ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ اور اگر عورت ہو تو وہ تو ویسے بھی گھر پر نماز پڑھتی ہے، اس پر مسجد جانا فرض نہیں۔ اب اس بات کو مزید آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ اسلام نے سخت سردی، بارش، اولے، برف باری یا تیز طوفانی ہواؤں میں اذان دینے والے کو اجازت دی ہے کہ وہ اعلان کرے کہ لوگ اپنی جگہوں پر نماز پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شریعت نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ اجازت صرف فرض نماز کے لیے ہے۔ جمعہ کے بارے میں فقہا نے تفصیل بیان کی ہے کہ اگر شدید عذر ہو تو جمعہ ساقط ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز گھر میں ادا کی جاتی ہے، لیکن اگر عذر شدید نہ ہو تو جمعہ مسجد میں ہی ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ سردی کی وجہ سے دنیا کے سارے کام روک نہیں دیتے۔ لوگ ضروری کاموں کے لیے نکلتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، کام پر بھی جاتے ہیں، مگر جب بات مسجد جانے کی آتی ہے تو فوراً سردی یاد آ جاتی ہے۔ یہ رویہ غلط ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، صرف اللہ کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا دل مسجد جانے کو تیار ہے اور سردی معمولی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہم تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے ذرا سی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو دنیا کے کاموں سے زیادہ اہم سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سختی میں دین پر قائم رہنے کی کوشش کی، اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر واقعی بیماری کا اندیشہ ہو یا سردی ایسی ہو کہ نکلنا مشکل ہو جائے تو گھر میں نماز پڑھنا نہ صرف درست ہے بلکہ ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر سختی نہیں چاہتا۔ یاد رکھیں، اسلام اعتدال کا نام ہے۔ اگر سخت سردی ہے اور باہر نکلنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ نماز گھر میں پڑھ لیں، لیکن اگر صرف سستی یا بہانہ ہو تو یہ درست نہیں۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ آخر میں اس بات کو واضح کر دوں کہ مسجد کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کوشش ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ سردی کی وجہ سے مسجد کا راستہ ترک نہ کیا جائے، مگر جب واقعی تکلیف ہو، نقصان کا خطرہ ہو یا ڈاکٹر نے منع کیا ہو تو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی رضا کے لیے ہر موسم میں اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔